السلام علیکم۔ یہ ایک باپ کی 5 بیٹیوں کی داستان ہے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، اس بیان کو پورا سنتے ہیں۔ آئیے اسی طرح کی ایک دردناک داستان سننے میں آتی ہے۔ ایک آرٹیکل برسوں پہلے نظروں سے گزرا تھا، اس میں 2 باتیں بڑی عبرت کی۔ نمبر 1، اگر آپ پاک دامن ہیں تو انشاءاللہ کروڑوں غربتیں بھی آپ کی بچیوں کو کبھی داغدار ہونے نہیں دے گی۔ اور نمبر 2، کہ مرنے کے بعد کسی کو کاندھا لگانے کی بجائے جیتے جی اس کو کاندھا دینے کی کوشش کرو، حالات بدلیں گے۔ کہتے ہیں ایک لڑکی تھی، اس کی 4-5 بہنیں تھی۔ باپ کینسر کے مرض کا شکار ہو چکا تھا، ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور غربت کی وجہ سے کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ بڑی بیٹی نے بہت غور کیا کہ ہم خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے بعد بھی ہمارے گھروں کو اچھے رشتے نہیں آتے، کیونکہ لوگ تو اب دولت کے سودائی ہیں، لوگ پجاری ہے جہیز اور نفس اور مال و دولت کے۔ پھر کیا تھا؟ اس نے سوچا کہ باپ کی علاج کے لیے چندہ کرتے ہیں، کوئی چندہ نہیں دیتا، کوئی پیسہ نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ آیا کہ جب ہماری مدد نہ رشتہ دار کر رہے ہیں نہ محلے والے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک کام کروں کہ ہمارے شہر میں جو بازار حسن لگتا ہے، میں خوبصورت ہوں، چل کے اپنا جسم بیچ دوں، اپنی آبرو بیچ دوں اور اپنی آبرو کا سودا کر لوں۔ باپ کا علاج بھی ہوگا، چھوٹی بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر جو میرا ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا۔ کتنی دردناک صورتحال ہے۔ جب بھی کبھی ایم ڈی کا نشہ کرنے کو نفس چاہے تو اس بات پہ غور کر لینا، جب کبھی منہ میں سگریٹ رکھنے کو دل چاہے تو اس بات پہ غور کر لینا۔ الگ الگ فلیور کے حقے پینے والوں اور پوری پوری رات حقے پینے والوں، اور بعض تو اتنے ظالم ہو گئے، بزرگوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ پیا کرتے تھے اس لیے ہم پیتے ہیں۔ ظالم، ذرا سوچ تو صحیح، جن بزرگوں کے تم حوالے دے کر کے قوم کو نشے کی طرف لے کر کے جا رہے ہو، وہ بزرگ لوگ 22 گھنٹہ جاگتے تھے۔ آپ کو بزرگوں کی وہ چیزیں یاد آتی ہے جس سے آپ کو عیاشی کا موقع ملے، حالانکہ وہ لوگ تو عیاشی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، ان کی مجبوریاں تھی، ان کی بیماریاں تھی۔ جا کے دیکھو ان کی زندگی میں، جھانک کے دیکھو۔ اور پھر جو حقہ تم پی رہے ہو اس کا تصور آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا۔ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنے آپ پر۔ کسی بزرگوں کی دھوس جما کر کے جو ہے آپ قوم کو نشے کی طرف مت لے جائیے، اور بزرگوں کی آبرو کو داؤ پر مت لگائیے۔ اس لڑکی نے منصوبہ بنایا، جب کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو میں اپنی آبرو کو بیچ دوں گی۔ سوچو کتنی دردناک صورتحال ہے، اور یہ بات کو محسوس کرو بھیونڈی والوں، جس وقت رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی غربت کی مجبوری اور حالات سے لاچار ہو کر اپنی آبرو کا سودا کرتی ہوگی، تو اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے قلبی اثر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کبھی محسوس تو کرو۔ اس لیے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے، اپنی امت سے محبت کرتے۔ لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرو، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو۔ کب تک نشے میں لعنت میں گرفتار رہو گے؟ نکلو نشے کی لعنت سے باہر اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھو۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حافظ ملت کی زندگی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو۔ زمین
زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام, دنیا میں کام کرنے آئے ہو. وہ نوجوان لڑکی خاموشی کے ساتھ برقع اوڑھتی ہے, سر پہ چادر ڈالتی ہے. شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا, خاموشی سے دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور بازار حسن میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. خدا کا کرنا, اس کے پاس تو میک اپ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو, اس کے گھر میں میک اپ کے لیے, ایک سنگار کے لیے کیا ہو سکتا تھا, لیکن تھی اتنی خوبصورت کہ پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا. مگر خدا کی شان, جو بھی مالدار سے مالدار آتا اس کے قریب پہنچتا, اچانک نظریں جھک جاتی, گردن جھک جاتی, آگے بڑھ جاتا. جب کوئی آتا, اترتا سواری سے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی, یہ لے جائے گا, یہ لے جائے گا. لیکن جو آتا آگے بڑھتا, کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں, کوئی اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا. جیسے آتا ایسا لگتا جیسے کوئی اس کی گردن موڑ دیتا ہو, جس کی آنکھیں جھکا دیتا ہو. ہر بندہ آتا رہا جاتا رہا, یہاں تک کہ شام کے وقت سجنے والی حسن کی منڈی نصف شب آنے تک اور رات کی زلفیں کمر تک ڈھلکنے سے پہلے پہلے وہ پوری منڈی حسن کی خالی ہو گئی. آنے والے گاہک بھی آئے, لے جانے والوں کو لے کر بھی گئے. یہ لڑکی وہاں بیٹھی رہی. ادھر آدھی رات کو گھر میں کوہرام مچائے, بوڑھا باپ اور بیمار ماں اپنی بچیوں سے پوچھتے تیری بہن کہاں ہے, تیری بہن کہاں ہے. اس لیے کہ غریبوں کے پاس شرافت اور خودداری ہی تو ہوتی ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے؟ اگر شرافت اور خودداری بھی ختم ہو جائے تو غریبوں کے پاس بچ کیا جاتا ہے؟ سوائے بھکاری بننے کے, سوائے فقیر بننے کے, سوائے ہاتھ پھیلانے کے, سوائے بے غیرتی کے. اللہ اکبر. غربت میں شرافت اور غیرت اگر سلامت ہے تو کروڑ پتی بندہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر کسی کی غربت میں غیرت اور شرافت سلامت ہو تو باپ رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, بہنیں رو رہی ہے, کہاں گئی. آدھی رات تک کے بازار حسن میں بیٹھنے والی وہ لڑکی نے دیکھا سب چلے گئے, کوئی اس کو تکا تک نہیں, دیکھا تک نہیں. سوچا حالات کی ماری ستائی ہوں بظاہر اپنی ناکامی پر, مگر حقیقت میں اپنی کامیابی پر پھوٹ کے روئی. ہائے آج میں ناکام لوٹ رہی ہوں, مگر حقیقت میں وہ کامیاب تھی. گھر آئی, کچھ نہ بنا. اللہ اکبر. دروازے پہ دستک دی, باپ نے کلیجہ پکڑا, ماں نے جو ہے وہ آنچل سنبھالا, بہن اٹھی, دروازہ کھولا. جیسے اندر آئی, باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں بیٹی سے پوچھا کہاں گئی تھی تو ماں باپ سے لپٹ کر کے کہنے لگی پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی. باپ نے کہا بتا کہاں گئی تھی. اللہ اکبر. تو بیٹی نے کہا بابا تم بیمار ہو, نہ محلے والے مدد کرتے ہیں نہ رشتہ دار مدد کرتے ہیں. اب میں تمہیں مزید سسکتا بلکتا مرتا نہیں دیکھ سکتی, تو تمہارے علاج کے لیے, امی کے علاج کے لیے اور بہنوں کی شادی کے انتظام کے لیے اپنا جسم بیچنے گئی تھی, اپنے جسم کا سودا کرنے گئی تھی. باپ نے کلیجہ پکڑ کے کہا کیا کہا تو نے؟ مگر بابا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جب میں شام سے لے کر رات تک بیٹھی, جو آتا اس کی نظریں جھکتی, گردن جھکتی, وہ نکل کر کے چلا جاتا. بابا کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. الحمدللہ میں بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب لوٹی ہوں. مجھے معاف کر دو بابا, اب یہ غلطی نہیں کروں گی. باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا میری بیٹی اللہ کی قسم تو سچ کہہ رہی ہے. واللہ اگر تو آدھی رات نہیں اپنی آدھی زندگی بھی بازار حسن میں بیٹھی ہوتی تو بھی تجھے کوئی نہ تکتا, تیری آبرو کا سودا نہ کرتا. بیٹی نے کہا بابا اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کی بات پہ بھروسہ ہے. میرے نبی نے کہا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. بیٹا تیرے باپ نے کبھی بھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا. جب تیرے باپ نے کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ میں نے اوروں کی آبرو بچائی, اللہ نے میری بیٹی کی آبرو بچائی. یاد رکھنا تم لوگوں کی آبرو کو تحفظ دو, اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی آبرو بچائے گا. مگر یاد رکھنا اپنی دولت کے نشے میں دولت کو داؤ پہ لگانے والوں, ہماری عیاشیوں سے کتنی بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے اس کا بھی اندازہ کرو. ترجیحات
को पर तवज्जो दो और अपने लिए मकासिद मुतय्यन करो। सैयद अमीरुल कादरी साहब का नया नया बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।